قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس اور غریب کی تعریف تو کچھ اور ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہی فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے گا، اپنے نامہ اعمال میں حج اور زکوٰۃ، عبادات، تلاوت، ذکر، اذکار سب کچھ لے کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں حق تلفی اتنی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی بھی حوالے سے کسی انسان کو اگر اس نے تکلیف پہنچائی، وہ اللہ کے حضور آ کر مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا یہ حق کھایا، اس نے مجھے یہ ناحق تکلیف دی، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، کسی بھی حوالے سے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آپ اس کو بدلہ دیں، پھر اس کا جو حق ضائع کیا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ بندہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، مطالبہ کر رہا ہے اپنے حق کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر اس کے پاس تو کچھ نہیں اور آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر آپ اس کی نیکیاں لے لیں۔ جس کو گالی دی کچھ نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، کس کو زبان سے کوئی اور تکلیف دی نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہیں، کسی کا مال کھایا نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہیں، کسی کو کسی انداز سے تکلیف دی، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی اور ابھی حقدار باقی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے تو اللہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا کہ اس کے پاس تو دینے کے اور کچھ نہیں ہے، نیکیاں بھی جو تھی وہ دوسرے جو حق مانگنے والے تھے ان کو دے دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، لہٰذا ان تمام جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان سب کے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہوگا جو اللہ کی عدالت میں تو نیکیاں لے کے آیا تھا، اللہ کے حضور تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تلاوت لے کے آیا تھا، لیکن وہ کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے ساتھ حسد کیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، وہ نیکیاں سارے وہ لے کے چلے گئے اور اس کے بدلے میں گناہ اپنے سر لے لیے۔ سب سے بڑا مفلس انسان یہ ہے۔ اب وہ نیکیاں کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو جو انسان حسد کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والا انسان در حقیقت وہ اس بندے کا حق تلفی کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جس کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اس کے حق تلفی کر رہا ہے۔ تو اس کے حق تلفی میں وہ جتنی بھی عبادات کر رہا ہے، اس کی عبادات ایسے ضائع ہو جائیں گی، ایسے جلا کے راکھ کر دی جائیں گی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور اس سے بڑا مجرم وہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا، کہ جو انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا، اس کے پاس دولت اور عزت کہاں سے آئی، جب رب تقسیم کرنے والا ہے اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ دے رہا ہے رب دے رہا ہے، آپ اپنی تقسیم پہ راضی رہیے۔ جس کو مال دیا، اب دو چیزیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، کیوں دیا؟ جس کو دے رہا ہے اس سے یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ یہ شکر کتنا ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو مال کم دے رہا ہے اس کو یہ چیک کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ صبر کتنا کرتا ہے، اس کو مال و دولت کے ساتھ محبت یا ہمارے ساتھ محبت ہے۔
جس کو نعمت دی وہ اس بات کہ وہ شکر کتنا ادا کرتا ہے، جس کو نہیں دیا وہ صبر کتنا کرتا ہے، اور جس کو نعمتیں دی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر وہ شکر ادا کرے گا تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جو انسان صبر کرے گا، جو انسان صبر کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شکر کرے گا اس کو نعمت دوں گا، جو صبر کرے گا اس کو میں اپنا آپ دے دوں۔ اب دنیا کی تکلیف، دنیا میں مال کم تو اس کا نقصان، دنیا کی زندگی عارضی تو اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا نقصان بھی عارضی، اور ابد الآباد کا نقصان بھی ہمیشہ کے لیے، آخرت کا نقصان بھی ابد الآباد والی زندگی میں، اس کا نقصان بھی ہمیشہ، اور جس کو فائدہ پہنچا اس کا فائدہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو انسان کو دنیا میں جو تکلیف آئے، انسان اس کو عارضی سمجھ کر برداشت کرے اور خدا کی تقسیم پہ راضی رہے۔ جو انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے، اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا جو اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔